محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرنسپل نے ہم دونوں باپ بیٹے کو آگے سے اٹھا کر پچھلی نشستوں پر بیٹھنے کو کہا۔ جس دن تم انعام لوگے اس دن ہم بھی اگلی سیٹ پر بیٹھیں گے۔ سکول میں بچوں کو میڈل مل رہے تھے جب میرے باپ نے مجھ سے یہ فقرہ کہا تھا۔ اس دن کے بعد میرا مقصد ایک ہی تھا اور پھر یونیورسٹی میں گولڈ میڈل پہناتے ہوئے مہمان خصوصی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، کیونکہ اس صبح میں وقت سے پہلے جاگ گیا۔ میری آنکھوں میں رات بھر نیند نہیں آئی، کیونکہ آج میرے سکول کا سب سے بڑا فنکشن بنا جس میں مجھے پوزیشن کا انعام ملنا تھا۔ میں نے اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں ابھی ہلکی ہلکی تاریکی چھائی رہی۔ میرے گھر کی ٹوٹی ہوئی چھت اور خستہ حال دیواریں ہمارے غربت کا منہ بولتا ثبوت بنی، لیکن میرے اندر کا جوش ان تمام چیزوں پر بھاری رہا۔ میں نے جلدی سے اپنے وہ نئے کپڑے نکالے جو میرے باپ نے پچھلے ہفتے ہی اپنے اوور ٹائم کی کمائی سے میرے لیے خریدے تھے۔ ان کپڑوں کو چھوتے ہی مجھے اپنے باپ کے ان کھردرے ہاتھوں کا احساس ہوا، جنہوں نے سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر فیکٹری کی مشینوں کے ساتھ لڑتے ہوئے میری خوشیوں کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا۔ میرے باپ نے میرے لیے یہ کپڑے خریدتے وقت اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے جوتوں کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اس نے صرف میرے چہرے کی خوشی دیکھی اور اپنی تمام تھکاوٹ کو ایک مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ ہم غریب ضرور پیدا ہوئے، لیکن میرے باپ نے مجھے کبھی اس غربت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس نے ہمیشہ مجھے یہی سکھایا کہ محنت اور خودداری ہی انسان کی اصل دولت بنی۔ میں نے وہ کپڑے پہنے اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھا، جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا۔ میرا باپ اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر فیکٹری کی رات کی شفٹ کی تھکاوٹ واضح نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ رہیں، لیکن جب اس نے مجھے مکمل تیار دیکھا تو اس کی وہ ساری تھکاوٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون اور فخریہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے کی وہ گرمی اور اس کی دھڑکنوں میں چھپی مجھ سے محبت نے میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد بھر دیا۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ دسترخوان پر صرف سوکھی روٹی اور چائے رکھی رہی، لیکن ہم نے وہ ناشتہ ایسے کیا جیسے دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھایا ہو۔ میرے باپ نے آج اپنے کام سے چھٹی لی۔ اس کی چھٹی کا مطلب بنا کہ اس دن کی دہاڑی کٹ گئی، لیکن اس نے کوئی نقصان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ آج وہ اپنے بیٹے کو اسٹیج پر انعام لیتے ہوئے دیکھنے کے لیے بےتاب رہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن بنا۔ اس نے گھر کا پرانا لکڑی کا دروازہ لاک کیا اور ہم دونوں اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہمارے درمیان زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، لیکن ہماری اس خاموشی میں ایک عجیب سا فخر اور ایک گہرا رشتہ ظاہر ہوا۔ میں اپنے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی وہ سختی مجھے دنیا کی سب سے بڑی طاقت لگی۔ ہم پیدل چلتے ہوئے سکول کے گیٹ تک پہنچ گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم تھوڑے سے ڈگمگا گئے۔ بڑی بڑی چمکدار گاڑیاں سکول کے گیٹ پر رکیں اور ان میں سے امیر گھرانوں کے اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین باہر آئے۔ ان کے کپڑے، ان کے جوتے اور ان کا بات کرنے کا انداز ہماری دنیا سے بالکل مختلف لگا۔ ان کی ماڈرن باتیں اور ان کا اعتماد دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی غریبی کا احساس شدت سے ہوا۔ مجھے لگا کہ ہم شاید اس جگہ کے لیے نہیں بنے جہاں اتنی دولت اور چمک دمک جمع ہوئی، لیکن جیسے ہی میں اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی احساس کمتری نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنا سر فخر سے بلند رکھا اور میرا ہاتھ تھامے
سکول کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی یہ خودداری اور اس کا یہ وقار دیکھ کر میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کی محنت اور اس کے کردار سے بنی۔ ہم چلتے ہوئے ہال کی طرف بڑھے تو راستے میں کئی اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین ہمارے پاس سے گزرے۔ انہوں نے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے ہم کوئی اجنبی مخلوق ہوں، لیکن میرے باپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنا سارا دھیان صرف مجھ پر رکھا۔ اسکول کا فنکشن ہال کافی بڑا اور شاندار نظر آیا۔ وہاں پہلے سے ہی کافی والدین اور اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے تھے۔ ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا، رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں کی خوشبو نے پورے ہال کو مہکا دیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی میری نظر سیدھی اسٹیج پر گئی، جہاں ایک بڑی سی میز پر چمکتے ہوئے میڈل اور انعامات رکھے گئے۔ ان میڈل کی چمک نے میری آنکھوں میں ایک عجیب سا خواب جگا دیا۔ مجھے لگا کہ میری ساری راتوں کی محنت ان میڈلز کی صورت میں میرے سامنے رکھی رہی۔ میرے باپ نے بھی اسٹیج کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک ابھری جو اس نے میری کامیابی کے لیے برسوں سے اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی۔ اس نے ہال کی نشستوں پر نظر دوڑائی۔ ہال میں زیادہ تر نشستیں بھر چکی تھیں، لیکن اگلی لائن میں کچھ نشستیں خالی بچی۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پوری خود اعتمادی کے ساتھ اگلی لائن کی طرف لے گیا۔ ہم دونوں وہاں جا کر ان کے آگے کی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اگلی نشستوں پر بیٹھنے کا احساس ہی کچھ اور لگا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی منزل پا لی ہو۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، وہاں بیٹھے باقی لوگ کافی امیر اور با اثر لگے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا غرور اور ان کے کپڑوں سے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آئی۔ وہ آپس میں انگلش اور ماڈرن اردو میں باتیں کرتے رہے۔ میرے باپ کے کپڑے صاف ضرور لگے، لیکن ان کی حالت اور ان کے پرانے پن نے ہمارا عام اور غریب طبقے سے تعلق واضح طور پر ظاہر کر دیا۔ میرے باپ کی قمیض کے کالر قدرے گھسے رہے اور اس کے جوتوں پر مٹی کے نشان اس کے دن رات کی مشقت کی گواہی دیتے رہے۔ آس پاس بیٹھے کچھ لوگوں نے ہماری طرف عجیب اور حقارت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے ہم لوگ وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ ایک دو والدین نے تو اپنے چہرے بھی موڑ لیے، جیسے ہماری غریبی ان کے لیے باعث شرم بنی۔ لیکن میرے باپ نے ان کی ان نظروں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کی خودداری اتنی مضبوط رہی کہ ان امیروں کی حقارت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس نے کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، اس نے صرف اور صرف اسٹیج کی طرف دیکھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے یہ احساس دلایا کہ ہم یہاں کسی کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ میری محنت اور پوزیشن کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہال میں مکمل بھر گیا۔ اسٹاف اور اساتذہ یہاں وہاں بھاگتے ہوئے ہال کی سجاوٹ اور انتظامات کو حتمی شکل دی۔ میں نے دیکھا کہ وی آئی پی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ ہال میں داخل ہوئے اور اسٹاف نے انہیں انتہائی عزت کے ساتھ آگے کی نشستوں پر بٹھانا شروع کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے ایک عجیب سی خوشی اور فخر محسوس ہوا کہ میں اور غریب باپ بھی انہی وی آئی پی مہمانوں کے ساتھ اگلی لائن میں برابری کی سطح کر بیٹھے۔ میرے باپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری بے چینی اور خوشی کو محسوس کرتے ہوئے مجھے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس مسکراہٹ میں اس کی زندگی بھر کی محنت کا سکون چھپا رہا۔ اچانک ہال کے مین گیٹ پر ایک شور سا اٹھا اور پرنسپل اپنے دوستوں اور کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ اسٹاف نے فوراً ان کے ارد گرد گھیرا بنا لیا۔ پرنسپل کا رویہ شروع سے ہی کافی مغرور اور تکبر سے بھرا لگا۔ اس نے پورے ہال پر ایک سرسری اور حاکمانہ نظر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں اگلی لائن پر آ کر رک گئی جہاں ہم بیٹھے تھے۔ پرنسپل نے اپنے ساتھ آنے والے مہمانوں کے لیے
آگے جگہ دیکھی لیکن وہاں نشستیں کم بچی۔ اس کی نظر اچانک مجھ پر اور میرے باپ پر پڑی جو بالکل درمیان میں بیٹھے تھے۔ پرنسپل کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری اور غصہ ابھر آیا۔ اس نے اپنے آس پاس سٹاف کو اشارہ کیا لیکن پھر وہ خود ہی غصے میں تمتماتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں نے جب پرنسپل صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم رک گئی۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ اور زور سے پکڑ لیا۔ پرنسپل بالکل ہمارے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پہلے ہی مجھے اور میرے باپ کے سادہ اور پرانے لباس کو انتہائی حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظروں میں اتنا تکبر بھرا تھا کہ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے زندہ آگ میں پھینک دیا ہو۔ حال میں موجود باقی لوگوں نے بھی اس کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ ایک عجیب سا تجسس پھیل گیا۔ سب کی نظریں ہم پر گڑ گئیں۔ پرنسپل نے اپنی بھاری اور رکھائی سے بھری آواز میں میرے باپ کو مخاطب کیا اور پورے حال کے سامنے پوچھا کہ ہم یہاں آگے کیوں بیٹھے ہیں۔ میرے باپ نے اس کی اس تکبر بھری آواز کا جواب انتہائی نرم اور عام انداز میں دیا۔ اس نے بغیر کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے کہا، وہ اپنے بیٹے کا فنکشن دیکھنے آئے ہیں اور یہاں نشستیں خالی بچی اس لیے وہ یہاں بیٹھ گئے۔ میرے باپ کی آواز میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ اس نے غریب ہونے کے باوجود اپنے لہجے میں ایک عجیب سا اور وقار سا قائم رکھا۔ پرنسپل نے ایک بار پھر ہمارے کپڑوں کی طرف دیکھا اور انتہائی تلخ لہجے میں بولا، یہ نشستیں صرف وی آئی پی مہمانوں اور سکول کے خاص بچوں کے والدین کے لیے بنی ہیں۔ تم لوگ یہاں سے اٹھو اور پچھلی نشستوں پر جا کر بیٹھو۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے پورے حال میں کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا باپ اب غصہ کرے گا یا اسٹاف سے بحث کرے گا کیونکہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا تھا اور ہم بھی انسان تھے، لیکن میرے باپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے نہ کوئی ہنگامہ کیا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی بے بسی کے آنسو آئے۔ اس نے اپنے غصے کو پی لیا اور اس کا انداز بالکل نارمل رہا۔ اس نے انتہائی خاموشی اور اپنے پورے وقار کے ساتھ پرنسپل کی آنکھوں میں دیکھا اور اس گہری خاموشی میں ایک عجیب سی طاقت اور ایک غریب انسان کی وہ خودداری ظاہر ہوئی جو کسی بھی دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا پرانا موبائل اور چھوٹی سی ڈائری اٹھائی اور مجھے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ آس پاس بیٹھے امیر والدین ہمیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کسی کی آنکھوں میں ترس ابھرا اور کسی کی آنکھوں میں واضح مذاق اڑا۔ ان کی سرگوشیاں میرے کانوں میں سیسا بن کر اتری۔ مجھے لگا کہ ہماری غربت کا سر عام تماشا بن گیا ہے، لیکن میرے باپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ واپس اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور پیچھے کی طرف چل پڑا۔ ہم حال کے بالکل آخری حصے کی طرف چل دیے۔ یہ سفر مجھے چھوٹی سی زندگی کا سب سے لمبا اور تکلیف دہ سفر لگا۔ مجھے ہر قیمت پر اور محسوس ہوا ہر قدم پر کہ پورے حال کی نظریں ہم دونوں پر گڑ گئیں اور وہ ہم سب پر ہنسنے لگے۔ میرے چھوٹے سے ذہن میں عجیب سی کشمکش شروع ہوئی۔ میں بار بار سوچ میں پڑا کہ آخر ہمارا قصور کیا بنا۔ صرف ہمارے کپڑے عام لگے اس لیے ہمیں اٹھا دیا گیا۔ کیا غریب ہونا کوئی جرم ہے؟ بنا میرے اندر کی یہ گھٹن آہستہ آہستہ ایک دن شدید غصے میں بدل گئی۔ جب میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے انہیں گرنے نہیں دیا، میں نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل سپاٹ رہا، لیکن میں جان گیا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کی خودداری کو جو ٹھیس لگی، اس کا درد میں نے اپنے دل میں شدت سے محسوس کیا۔ مجھے اپنے باپ کے وہ کھردرے ہاتھ یاد آئے جو اس نے میری خاطر مشینوں میں دیے تھے۔
مجھے اس کی وہ راتیں جاگتی ہوئی آنکھیں یاد آ گئیں جو اس نے میری فیسیں پوری کرنے کے لیے قربان کی، اور آج اسی باپ کو بھرے حال میں ذلیل کر کے پیچھے بھیج دیا گیا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے چاہا کہ میں چیخ چیخ کر ان سب کو بتاؤں کہ میرا باپ دنیا کا سب سے عظیم انسان بنا، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ گئی تھی۔ ہم چلتے چلتے حال کے بالکل آخر میں پہنچ گئے تھے، جہاں بہت کم روشنی بچی اور وہاں سے اسٹیج بھی صحیح ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ وہاں ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں اور کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میرے باپ نے آخری لائن کی ایک نشست پر مجھے بٹھایا اور خود میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ہال کی لائٹس مدم ہو گئیں اور اسٹیج پر فنکشن کا آغاز ہوا۔ موسیقی کی آواز اور ہال میں گونجنے لگی، بچے اور والدین خوشیوں سے تالیاں بجانے لگے، لیکن آخری نشست پر بیٹھے میرے اور میرے باپ کے لیے یہ شعور بالکل بے معنی سا ہو گیا۔ میرا پورا جسم عجیب سی کیفیت میں ڈوب گیا۔ میری نگاہیں اب بھی دور اسٹیج پر کھڑے اس پرنسپل پر رکی جس نے ہمیں وہاں سے اٹھایا تھا۔ میں نے اپنے دانتوں کو آپس میں پیس لیا، میری مٹھیاں بھینچ گئیں۔ میرے اندر غربت اور مجبوری کا احساس ایک طوفان بن کر اٹھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ باپ نے میرا ہاتھ دبا کر پکڑ لیا۔ میں نے چونک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ میرے باپ کی آنکھوں میں نہ تو کوئی رونا ابھرا اور نہ ہی کوئی شرمندگی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں بالکل سیدھی اور پرعزم رہیں۔ اس نے اپنا چہرہ میرے بالکل قریب کیا اور انتہائی دھیمی لیکن پتھر کے جیسی آواز میں بولا، جس دن تم انعام لوگے اس دن بھی ہم اگلی سیٹ پر بیٹھیں گے۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا محور مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کی تمام معصومیت کو اسی پچھلی نشست پر اور دفن کر دیا۔ اگلی صبح کا سورج جب میں بیدار ہوا تو میرے اندر ایک نیا انسان جاگا جس کے سینے میں صرف ایک ہی آگ جلی، اور وہ آگ اس حقارت کی بنی جو ہم نے اس حال میں سہی۔ میں اپنے کھلونے اپنے پرانے ڈبے میں بند کیے اور اپنی کتابیں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ میرا باپ جب رات کی شفٹ کے بعد گھر لوٹا تو اس نے میری اس تبدیلی کو خاموشی سے دیکھا۔ اس نے پھر مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور نہ ہی میں نے اسے کچھ بتایا، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا گیا۔ میں اسکول میں اپنا سارا وقت پڑھائی پر لگایا۔ میرے پرانے یار دوست مجھ سے دور ہو گئے کیونکہ میں نے کھیل کود بالکل ترک کر دیا تھا۔ میرے اساتذہ بھی میری اس اچانک تبدیلی کو محسوس کیا۔ میں جو پہلے کلاس میں ایک عام سا طالب علم بنا، اب ہر سوال کا جواب سب سے پہلے دیا۔ میری اس لگن نے میرے باپ کے اندر بھی ایک نئی جان ڈال دی۔ اس نے اپنی محنت کو دوگنا کر دیا کیونکہ اس نے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلا اور رات گئے تھکا ہارا واپس لوٹا۔ اس کے کپڑوں پر مشینوں کا تیل اور میل جم گیا، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی کوئی شکن نہیں ابھری۔ وہ جب بھی گھر آیا اس نے سب سے پہلے میری کتابوں کو دیکھا اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے اسکول کا آخری امتحان انتہائی شاندار نمبروں سے پاس کر لیا۔ میری اس کامیابی پر میرے باپ نے محلے میں مٹھائی بانٹی، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ مکمل خوشی نہیں اتری جو اس دن کی منتظر بنی جب ہم اگلی نشست پر بیٹھیں گے۔ اسکول کے بعد میں نے شہر کے ایک معروف کالج میں داخلہ لیا۔ کالج کی فیس زیادہ بنی جس نے میرے باپ کے کندھوں پر ایک نیا بوجھ ڈال دیا۔ اس نے اپنی رات کی نیندیں بھی قربان کر دیں اور فیکٹری کے بعد ایک دکان پر بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کئی بار روکا لیکن اس نے ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دی۔ کالج کا ماحول اسکول سے بالکل مختلف اور قدرے ماڈرن لگا۔ وہاں کے طالب علم امیر گھرانوں سے آئے تھے، ان کے پاس مہنگی گاڑیاں اور جدید ترین موبائل فون نظر آئے، لیکن میں نے ان سب چیزوں کو خود سے دور رکھا۔ میرا لباس ہمیشہ سادہ مگر صاف رہا۔ میں نے اپنا سارا وقت لائبریری اور لیبارٹری میں گزارا
کئی بار میرے ہم جماعتوں نے مجھے اپنے ساتھ کیفیٹیریا جانے کی دعوت دی، لیکن میں نے ہمیشہ نارمل انداز میں معذرت کر لی کہ میں انہیں کبھی اپنی غربت کا احساس نہیں دلایا اور نہ ہی کبھی احساس کمتری کا شکار ہوا۔ میرا مقصد صرف میرے سامنے واضح رہا۔ سکول کے 2 سال کے بعد میں زندگی کے سب سے کٹھن سال بنے۔ ان سالوں میں میں نے اپنے باپ کی صحت کو تیزی سے گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی کمر تھوڑی سی جھک گئی تھی اور اس کے چہرے کی جھریاں مزید گہری ہو گئی۔ سردیوں کی راتوں میں جب میں پڑھائی میں مصروف رہا تو مجھے اس کمرے سے کھانسی کی آواز آئی۔ وہ اپنی کھانسی کو تکیے میں دبانے کی کوشش کرتا تاکہ میری پڑھائی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میں نے کئی بار اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا، لیکن اس نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ صرف موسم کا اثر ہے۔ میں جان گیا کہ وہ ڈاکٹر کی فیس بچا کر میری کتابوں کے لیے جمع کرتا رہا۔ میری آنکھوں میں کئی بار آنسو آئے، لیکن میں نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں نے ان اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا اور اپنی پڑھائی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ میں نے کالج کا فائنل امتحان دیا اور پورے بورڈ میں ٹاپ کیا۔ یہ خبر میں نے اپنے باپ کو سنائی تو اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس دن میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی اور منزل کے قریب آنے کی نوید بنی۔ اس شاندار کامیابی کے بعد مجھے شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں میرٹ پر داخلہ مل گیا۔ یہ وہی یونیورسٹی بنی جہاں صرف امیروں کے بچے ہی پڑھنے کا خواب دیکھتے رہے۔ یونیورسٹی کا ماحول اور کالج سے کوئی زیادہ ہی ماڈرن ہوتا ہے اور ہر طرف فیشن اور دولت کی نمائش نظر آئی۔ لڑکے اور لڑکیاں جدید لباس پہنے کیمپس میں گھومتے ہوئے رہے۔ جب میں پہلے دن یونیورسٹی گیا تو مجھے لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں، لیکن میں نے اپنی نظریں صرف اپنی منظر پر مرکوز رکھی۔ میری کلاس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے مجھے میرے سادہ سے حلیے کی وجہ سے نظر انداز کیا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کلاس میں ہمیشہ پہلی نشست پر بیٹھنے کی عادت ڈالی۔ میں نے ہر لیکچر کو پوری توجہ سے سنا اور ہر اسائنمنٹ پر دن رات محنت کی۔ میری اس لگن نے جلد ہی پروفیسرز کی توجہ میری طرف کھینچ لی۔ وہ میری قابلیت اور میری توجہ پر ہی محنت سے بےحد متاثر ہوئے۔ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں میں میرے لیے کچھ کلاس فیلوز نے میرے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے اپنے پارٹیوں اور محفلوں میں بلایا، لیکن میں نے انہیں انتہائی شائستگی سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے اور میں نے بھی اپنی پوری زندگی کو ایک ٹائم ٹیبل میں قید کر دیا۔ صبح سویرے گھر سے نکلا، یونیورسٹی کی کلاسز لی، پھر سیدھا لائبریری میں گیا اور رات گئے تک وہاں پڑھائی کی۔ جب لائبریری بند ہوتی تب میں گھر واپس لوٹتا۔ میرا باپ میرا اس وقت انتظار کرتا رہا، پھر وہ میرے لیے کھانا گرم کرتا اور ہم دونوں مل بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ اس دوران ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری خاموشی میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور عزت چھپی رہی۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم جیسے جیسے آگے بڑھی، میرے باپ کی صحت ویسے ویسے گرتی چلی گئی۔ اس کی کھانسی اب مزید شدت اختیار کر گئی اور اس کا وزن بھی کافی کم ہو گیا۔ فیکٹری والوں نے اس کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر اسے بھاری مشینوں سے ہٹا کر ایک ہلکے سے کام پر لگا دیا اور جس کی وجہ سے ہمت نہیں آ رہی اور جس کی وجہ سے شام کے وقت ایک اور جگہ چوکی داری کی نوکری کر لی۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی کوئی پارٹ ٹائم جاب کروں گا، لیکن میرے باپ نے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا واحد کام صرف اور صرف پڑھنا ہے اور وہ اپنی آخری سانس تک میری تعلیم کا خرچ اٹھائے گا۔ میں نے اپنے باپ کے اس حکم پر کے سامنے سر جھکا دیا، لیکن میرے اندر کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنے
پڑھائی کو ایک جنون میں بدل دیا۔ میں راتوں کو صرف 2 یا 3 گھنٹے سویا، باقی سارا وقت میں نے اپنی کتابوں اور پروجیکٹس کو دیا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں جب سردی ہڈیوں میں گھس گئی اور میرے پاس گرم کپڑے نہیں بچے تو میں نے اپنے اوپر ایک پرانا سا اور کمبل لپیٹ کر پڑھائی کی۔ کئی بار نیند نے مجھ پر غلبہ پانے کی کوشش کی، کئی بار تھکاوٹ نے میرے جسم کو توڑ دیا، لیکن میرے اندر دل چاہا کتابیں بند کر دوں اور سو جاؤں۔ لیکن جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئیں، مجھے اپنے باپ کے وہ جھکے ہوئے کندھے کی، اس کی وہ کھانسی اور سکول کے اس پرنسپل کا حقارت بھرا چہرہ یاد آیا۔ چہرہ مجھے ایک دم سے بیدار کر دیا۔ میرے اندر کی ساری سستی غائب ہو گئی اور میں دوبارہ اپنی کتابوں پر جھک گیا۔ یہ جدوجہد ایک ایسی بھٹی بنی جس میں نے خود کو مکمل طور پر جھونک دیا۔ میں نے اپنے خیالات ذہن سے تمام خیالات نکال ڈالے۔ یونیورسٹی میں کئی بار ایسے مواقع آئے جب مجھے اپنی غریبی کا شدت سے احساس ہوا، جب میرے کلاس فیلوز نے مہنگے لیپ ٹاپ اور جدید اسائنمنٹس پر کام کیا۔ میں نے پرانی کتابیں اور ادھار مانگتے ہوئے کو کام سے چلایا، جب انہوں نے کیفے میں بیٹھ کر مہنگے کھانے کھلائے اور میں نے لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھ کر گھر سے لائی ہوئی سوکھی روٹی کھائی۔ لیکن میں نے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، میں نے اپنے حالات سے کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ میں نے صرف اپنی محنت پر یقین رکھا اور میرا یقین پختہ بنا، ایک دن یہ محنت ضرور رنگ لائے گی۔ میری اس مسلسل جدوجہد نے مجھے کلاس کا سب سے ذہین مانیٹر بنا دیا، اور میرے کلاس فیلو جو پہلے مجھ سے دور بھاگتے تھے اب پڑھائی میں مجھ سے مدد مانگنے آئے۔ میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، میں نے نارمل انداز میں ان کی مدد کی، لیکن انہیں کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میرے پروفیسرز نے مجھے کئی ریسرچ پروجیکٹس میں شامل کر لیا، جس سے مجھے کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ ان پروجیکٹس کی وجہ سے میرا وقت کافی دیر لیبارٹری میں گزرا۔ میں نے وہاں کئی گھنٹے کھڑے رہ کر تجربات کیے۔ میری ٹانگیں تھک کر چور ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے آپ کو اس منزل کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار کر لیا۔ میرا ہر سیمسٹر ایک نئی جنگ بنا اور میں نے ہر جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ میرے نمبر ہمیشہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ آئے۔ میں نے کبھی اپنی اس کامیابی پر غرور نہیں کیا، بلکہ ہر کامیابی نے مجھے مزید عاجز بنا دیا۔ میں نے جانا کہ یہ سب میرے باپ کی ان خاموش قربانیوں کا نتیجہ بنا جو اس نے مجھ سے چھپا کر دی۔ میرے باپ نے میری فیس کے لیے اپنا پیٹ کاٹا، اپنی ضرورتیں پوری کی اور صحت پر داؤ پر لگا دی۔ میں نے ان کے تمام احسانوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کیا، اور اسی بوجھ نے مجھے کبھی تھکنے نہیں دیا۔ میں نے یونیورسٹی کی ہر مشکل اسائنمنٹ کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور اسے بہترین انداز میں مکمل کیا۔ میرے تھیسس کا موضوع بھی کافی پیچیدہ بنا، لیکن میں نے دن رات ایک کر کے اسے مکمل کر لیا۔ میری ریسرچ کو یونیورسٹی کی سطح پر بہت سراہا گیا، لیکن میرے لیے یہ سب تعریفیں بے معنی بنی۔ مجھے صرف اس دن کا انتظار رہا جب میں وہ گولڈ میڈل پہنوں، جب میرا باپ میرے ساتھ میری پہلی صف پر بیٹھا۔ میری زندگی کا یہ سفر ایک طویل اور کھٹن راستے پر چلا، جس میں کانٹے زیادہ اور پھول کم نظر آئے، لیکن میں نے ان کانٹوں کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے اپنے پیروں کے چھالوں کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ انہیں اپنی طاقت بنا لیا۔ وقت بہت تیز سے گزر رہا تھا اور میری یونیورسٹی کا آخری سال شروع ہو گیا۔ یہ سال میری زندگی کا سب سے مشکل سال بنا۔ اس ایک طرف فائنل ایئر کا پروجیکٹ اور دوسری طرف میرے باپ کی انتہائی خراب صحت۔ میری راتوں کی نیندیں مکمل طور پر اڑ گئی تھیں۔ میں جب رات کو گھر لوٹا تو میرا باپ بستر پر کھانستا ہوا ملا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔
میں نے اس کے پاؤں دبائے، اس کے سر پر تیل کی مالش کی، لیکن اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی۔ میں نے اسے زبردستی ایک سرکاری ہسپتال میں کھایا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے پھیپھڑے مسلسل دھواں اور کیمیکلز کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو گئے ہیں، انہیں مکمل آرام کی ضرورت بنی۔ میں نے اپنے باپ سے منت سماجت کی کہ وہ اب کام چھوڑ دے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے کہا کہ اب منزل بہت قریب ہے اور وہ اس آخری موڑ پر ہار نہیں مانے گا۔ اس کی یہ ضد اور اس کا یہ حوصلہ دیکھ کر میں نے بھی اپنے اندر کے آخری قطرے تک محنت کرنے کا سوچا تھا، اور میرے فائنل سیمسٹر کے امتحانات قریب آ گئے ہیں تو میں نے دن رات ایک کر دیا۔ میں نے کھانا پینا سونا سب کچھ بھلا دیا۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے اور میرا وزن بھی کافی کم ہو گیا، لیکن میرے اندر کی وہ آگ اب بھی ایک شعلہ بن چکی تھی۔ میں نے ہر پیپر کی تیاری ایسے کی جیسے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ میں نے امتحان حال میں بیٹھ کر اپنا سارا علم ان کتابوں پر اتار ڈالا تھا، اور ہر پرچے کے بعد مجھے ایک مطمئن سا سکون ملا، جیسے لگا کہ اپنے مقصد کے ایک قدم اور قریب آ گیا ہوں۔ میرے باپ نے بھی ان امتحانات کے دوران اپنی پوری طاقت جمع کر رکھی اور ہر روز صبح مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا اور میری کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ اس کی ان دعاؤں نے میرے راستے کی تمام مشکلوں کو آسان کر دیا۔ میرے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے پروجیکٹ کو پورے اعتماد کے ساتھ پیش کیا۔ حال میں موجود تمام پروفیسرز اور ایکسٹرنلز ایگزامینرز میری پریزنٹیشنز کو سراہا اور کام کی دل کھول کر تعریفیں کی۔ مجھے اس دن محسوس ہو گیا کہ میری برسوں کی محنت اب پھل دینے والی ہے۔ امتحانات کا آخری دن آیا۔ میں نے اپنا آخری پرچہ دیا۔ جب میں نے اپنا آخری پرچہ ممتحن کے حوالے کیا تو میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور امتحانی حال سے باہر کو آ گیا تھا اور آسمان کو دیکھتے ہوئے بادل اور بہت بھری لگی۔ میں پیدل چلتا ہوا اس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں نے ان تمام سالوں کو یاد کیا جو میں نے اس جد و جہد میں گزارے، میرے سکول کی وہ پچھلی نشست، میرا کالج کی لائبریری میں گزرا وقت، میری سردیوں کو ٹھٹھرتی ہوئی راتیں اور میرے باپ کی وہ کھانسی، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سارا سفر کتنا کھٹن، کتنا خوبصورت بنا۔ اس سفر نے مجھے ایک عام لڑکے سے ایک مضبوط اور پرعزم انسان بنا دیا۔ میں جب گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ملا۔ میں اندر داخل ہوا تو میرے اندر چارپائی پہ لٹا دیا تھا اور تیز سے چلا کہ میں گھبرا کر کہا کہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کا ہاتھ بہت سرد لگا۔ میں نے اسے آواز دی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے انتہائی کمزور آواز میں پوچھا کہ میرا آخری پرچہ کیسا ہوا؟ میں نے اس کا ہاتھ چوما اور اسے بتایا کہ میرا پرچہ بہت اچھا ہوا ہے اور اب میرے امتحانات ختم ہو گئے۔ یہ سن کر اس نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ایسی چمک ابھری جس نے اس کے پورے چہرے کو روشن کر دیا۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر میرے سر پر رکھا اور مجھے دعائیں دیں۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ دنیا کی کوئی بھی کامیابی میرے باپ کی اس مسکراہٹ اور اس فکر پر اور بڑھ کر کچھ بھی نہیں بنی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے پانی پلایا اور اسے یقین دلایا کہ اب اس کے آرام کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں اس کی ہر تکلیف کو دور کر دوں گا۔ اس نے کہا کچھ نہیں کہا، بس مجھے مسلسل دیکھتا رہا۔ اس کی ان آنکھوں میں مجھے اب کوئی تھکاوٹ، کوئی مجبوری نظر نہیں آئی، بلکہ وہاں صرف اور صرف ایک فخر اور ایک ایسا سکون ملا جو کسی بھی عظیم فاتح کی آنکھوں میں نظر آیا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں اس کی امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔
میں نے اپنی زندگی کا دورہ مکمل کر لیا جس میں نے خود کو آگ میں جلا دیا۔ اب وقت آیا کہ اس آگ سے سونا بن کر نکلوں اور دنیا کو دکھاؤں کہ ہمت اور محنت سے بھی کوئی منزل حاصل کی جا سکتی۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہو گئی اور اب مجھے صرف اپنے رزلٹ کا انتظار رہا۔ میں نے ان چند دنوں میں اپنے باپ کی خوب خدمت کی۔ میں نے اس کے پاؤں دبائے اور میرے لیے اچھا کھانا بنانا اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے، اور جو ہم نے یاد کیا اپنے سفر کے دوران، ہم نے اسکول کے فنکشن کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ واقعہ ہم دونوں کے ذہنوں میں بالکل تازہ رہا۔ ہم جان گئے تھے کہ وہ دن دور نہیں جب ہم اس حقارت کا جواب اپنی کامیابی سے دیں گے۔ میں نے محسوس کیا یہ وہ خاموش قربانیاں، یہ راتوں کا جاگنا اور یہ ساری محنت اب ایک ایسے شاندار انجام کی طرف بڑھی جس کا ہم نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا۔ میری اس جدوجہد کی بھٹی نے مجھے کندن بنا دیا اور میرے باپ کی ان خاموش قربانیوں نے میری زندگی کو بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ کوئی بھی طوفان انہیں ہلا نہیں سکا۔ میں اب پوری طرح، اور مجھے جب میری منزل ملی میں نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت اور ایک نیا سکون محسوس کیا جو صرف اس انسان کو ملا جس نے اپنا سب کچھ اپنی منظر پر لٹا دیا ہو۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر اپنی پرانی اسکول کی کتابوں کو دیکھا اور پھر مجھے وہ دن یاد آ گئے تھے، اور جب پرنسپل نے ہمیں نشست سے اٹھایا میرا ارادہ ایک بار پھر فولاد کی طرح مضبوط بنا اور میں نے اپنے کامیابی کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ میرے امتحانات ختم ہوئے اور رزلٹ کا انتظار شروع ہوا۔ میری آنکھوں میں نیند بالکل نہیں آئی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور ہر وقت صرف اسی دن کے بارے میں سوچا جب میری محنت کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے باپ نے میری اس بے چینی کو محسوس کیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ انسان کا کام صرف محنت کرنا اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے کچھ سکون دیا، لیکن میرے اندر کا وہ طوفان مکمل طور پر نہیں رکا۔ میں نے اپنے باپ کی صحت کی طرف دھیان دیا۔ اس کی کھانسی میں کچھ کمی آئی، لیکن اس کی کمزوری اسی طرح سے برقرار رہ گئی اور اس کی دوائیوں کا خاص خیال رکھا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے اور میرے باپ کو بے صبری سے انتظار۔ یونیورسٹی کی طرف سے رزلٹ کا اعلان ہوا۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محنت کا صلہ مانگا اور اپنے باپ کی ان خاموش قربانیوں کا واسطہ دیا۔ میں اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولی۔ میرے ہاتھ کانپے اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دی۔ ویب سائٹ پر رزلٹ کی فائل لوڈ ہوئی۔ میں نے اپنا رول نمبر تلاش کیا۔ میری سکرین پہلے گولڈ میڈلسٹ پر تھی اور میں نے اپنا نام ریڈمٹس میں سب سے اوپر دیکھا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اور میرے نام کے آگے گولڈ میڈلسٹ لکھا ہوا نظر آ گیا۔ یہ الفاظ دیکھتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بھاگتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں چلا گیا۔ میرا باپ چارپائی پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کے ہاتھ چومے اور اسے بتا دیا کہ میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے اور مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ یہ سب سنتے ہی میرے باپ کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ ایک ایسی شاندار فتح کے آنسو بنے۔ اس نے میرے ماتھے کو چوما اور مجھے بے پناہ دعائیں دی۔ اس دن میں نے محسوس کر لیا تھا کہ رنگ بہت زیادہ ہے، تیز ہے، بڑا مقصد پورا ہوا، لیکن ابھی ایک اور منزل باقی بچی۔ مجھے اس کانوکیشن کے پورے دن کی تیاری کرنی۔ میں نے کانوکیشن کی تیاری شروع کر دی۔ یونیورسٹی کی طرف سے
مجھے کانووکیشن کا دعوت نامہ ملا۔ میں نے فوراً یونیورسٹی کے انتظامی دفتر سے رابطہ کیا اور اپنے گولڈ میڈلسٹ ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کے لیے وی آئی پی انکلوژر کا خاص پاس مانگا۔ انتظامیہ نے خوشی خوشی مجھے وہ پاس دیا۔ اس پاس کو ہاتھ میں پکڑ کر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب اس پرنسپل نے ہمیں نشست سے اٹھایا تھا۔ میں نے اس پاس کو اپنی جیب میں رکھا اور سیدھا بازار گیا۔ میں نے اپنے باپ کے لیے انتہائی شاندار اور قیمتی کپڑے خریدے۔ میں نے اس کے لیے ایک نیا جوڑا جوتا بھی خریدا۔ میں نے ان کپڑوں پر اپنے وہ پیسے لگائے جو میں نے پارٹ ٹائم کام کر کے جمع کیے۔ جب میں وہ کپڑے لے کر گھر پہنچا اور میں نے وہ کپڑے جب اپنے باپ کے سامنے رکھے تو اس نے مجھے حیرانگی سے دیکھا۔ اس نے کہا، ان قیمتی کپڑوں کی کیا ضرورت بنی؟ اس کے پرانے کپڑے ہی کافی تھے۔ لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا، آج وہ دن بنا جس کا ہم نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ آج اسے کسی عام انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک فاتح کی طرح اس حال میں جانا ہوگا۔ میرے باپ نے میری بات مان لی اور خاموشی سے وہ کپڑے رکھ لیے۔ کانووکیشن کا دن طلوع ہوا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں بیدار ہوا۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے روشن دن لگا۔ میں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پہنے۔ میرے باپ نے بھی میرے لائے ہوئے وہ نئے کپڑے پہنے۔ جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آیا تو میرا دل فخر سے چوڑا ہو گیا تھا، بھر گیا تھا۔ وہ کسی عام مزدور کی طرح اور باوقار عظیم انسان لگا۔ اس کے چہرے کی جھریاں آج بھی مسکرائیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ابھری جس نے اس کے پورے وجود کو روشن کر دیا۔ ہم دونوں نے گھر سے نکل کر ایک ٹیکسی لی اور یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی لیکن ہم دونوں کے دل ایک ہی دھڑکن سے دھڑکے تھے۔ ہم جان گئے کہ آج وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کیا۔ یونیورسٹی کے مین گیٹ پر پہنچے۔ وہاں کا منظر بہت شاندار لگا۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹس لگی اور پھولوں کی سجاوٹ بنی گلیاں، اور ان کے والدین خوشی خوشی مجھے ہار کی طرف لے کر جانے لگے۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ بالکل اسی طرح مضبوطی سے تھاما جس طرح اس نے سکول کے فنکشن میں میرا ہاتھ تھاما۔ ہم چلتے ہوئے کانووکیشن ہال کے دروازے پر پہنچے۔ ہال کے اندر داخل ہوئے میری نظر سیدھی آگے کی نشستوں پر گئی۔ ہال بہت بڑا اور خوبصورت لگا، بالکل ویسا ہی جیسا میری یادوں میں وہ سکول کا ہال رہا۔ لیکن آج حالات بالکل مختلف بنے۔ آج ہم کسی سے ڈر کر یا شرمندہ ہو کر نہیں آئے بلکہ آج ہم اپنا حق لینے آئے۔ میں نے اپنے باپ کو ساتھ لیا اور سیدھا وی آئی پی انکلوژر کی طرف بڑھا۔ وہاں موجود سٹاف نے ہمیں روکا اور پاس مانگ لیا، اور پورے اعتماد کے ساتھ اس نے جیب سے وہ وی آئی پی پاس نکالا اور انہیں دکھایا۔ پاس دیکھتے ہی اسٹاف نے انتہائی عزت کے ساتھ ہمیں راستہ دیا اور ہم آگے کی نشستوں کی طرف لے گیا۔ میں نے اپنے باپ کو پہلی صف کی بالکل درمیانی اور سب سے بہترین نشست پر بٹھا دیا۔ یہ وہی نشست بنی جہاں سے ہمیں سالوں پہلے اٹھایا گیا تھا۔ آج میرا باپ اسی نشست پر انتہائی فخر اور وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے بھی میری طرف دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش داد دی اور میں نے اسے وہاں بٹھایا اور خود ان نشستوں کی طرف چلا گیا جو گولڈ میڈلسٹ طلباء کے لیے مخصوص بنی۔ میں نے اپنا گریجویشن کا گاؤن پہنا اور اپنے نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ حال آہستہ آہستہ بھر گیا۔ تمام طلباء اپنے والدین کے ساتھ خوشی سے باتیں کرتے رہ گئے اور میں نے مڑ کر جب میرا باپ پہلی نشست پر بیٹھا رہا، انتہائی پرسکون لگا۔ اس نے آس پاس کے امیر لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج اس کا وقار ان سب پر بھاری رہا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانے کے بعد یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے خطبہ استقبالیہ دیا۔ انہوں نے طلباء کی محنت کو سراہا
اور ان کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مہمان خصوصی کو اسٹیج پر دعوت دی۔ مہمان خصوصی کا نام سن کر میں نے چونک کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ وہ شہر کے مشہور ماہر تعلیم اور سیکٹری ایجوکیشن بنے۔ جب وہ اسٹیج پر آئے تو میری نظریں ان کے چہرے پر جم گئیں۔ وقت نے ان کے چہرے پر جھریاں ضرور ڈال دیں اور ان کے بال سفید ہو گئے، لیکن میں نے اس چہرے کو کبھی بھول نہ سکا۔ یہ وہی شخص نکلا جس نے ہمیں اس دن حال سے بے عزت کر کے باہر نکالا تھا۔ یہ وہی پرنسپل نکلا جس کی حقارت بھری نظروں نے میری زندگی کا مقصد طے کر دیا۔ میرے اندر کا خون ایک دم تیزی سے گردش کرنے لگا۔ میری مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ مجھے سکول کے اس فنکشن کا ایک ایک لمحہ یاد آیا۔ میں نے اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات کو قابو میں کیا۔ میں جان گیا کہ آج میں نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی بحث نہیں کرنی، بلکہ اپنی کامیابی سے اس کا سر جھکانا۔ مہمان خصوصی نے اسٹیج پر آ کر اپنی تقریر شروع کی۔ انہوں نے علم کی اہمیت اور محنت کے پھل پر بہت لمبی چوڑی باتیں کی۔ ان کی ہر ایک بات میرے کانوں میں پڑی، لیکن میرا ذہن صرف اس لمحے کا انتظار کرتا رہا جب میرا نام پکارا گیا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا۔ اسٹیج سیکرٹری نے میڈلز کی تقسیم کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے عام طلباء کو ڈگریاں دے دی گئیں۔ اس کے بعد پوزیشن ہولڈر کا نام پکارا گیا۔ حال میں تالیوں کی گونج بلند ہوئی۔ ہر طالب علم اسٹیج پر گیا اور اپنا میڈل وصول کر کے واپس آیا۔ میری بے چینی میں اضافہ ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ مجھے لگا جیسے سینے سے باہر آ گئی ہو۔ میں نے مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی پوری توجہ سے اسٹیج کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر کار اسٹیج سیکرٹری نے گولڈ میڈلسٹ کا اعلان کیا۔ اس نے مائک پر میرا نام پکارا اور بتایا کہ میں نے اس یونیورسٹی میں سب سے زیادہ نمبر لے کر تاریخ رقم کی۔ میرا نام سنتے ہی پورے حال میں ایک زبردست تالیوں کا طوفان گونج اٹھا۔ میرے باپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ میں اپنی نشست سے اٹھا۔ میرا ہر قدم انتہائی بھاری اور پروقار لگا۔ میں نے اپنا گاؤن کو درست کیا اور انتہائی سکون کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ میرا یہ سفر سکول کے اس آخری نشست کی طرف جانے والے سفر سے بالکل مختلف تھا۔ آج میں شرمندہ نہیں بلکہ فخر سے سر بلند کیے ہوئے چلا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اسٹیج پر پہنچا۔ مہمان خصوصی میرے سامنے کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ میں وہ چمکتا ہوا گولڈ میڈل موجود۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب جا پہنچا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن ابھری، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ ڈالیں۔ میری ان آنکھوں میں وہی پرانی آگ جلی جو اس نے سالوں پہلے بھڑکائی۔ مہمان خصوصی نے میرے گلے میں گولڈ میڈل پہنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ میں نے میڈل پہنا اور پھر میں نے انتہائی دھیمی لیکن پتھریلی جیسی مضبوط اور باوقار آواز میں اسے مخاطب کیا۔ میں نے کہا کہ آج ہم اگلی نشست پر بیٹھے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے ہاتھ میرے کندھے پر جم گئے اور اس کا جسم ایک دم لرزا۔ اس نے حیرت اور صدمے سے مجھے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اور وہ پرانی یاد ایک جھٹکے سے تازہ ہوئی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ غریب باپ اور بیٹا جنہوں نے اس نے حقارت سے اٹھا دیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے کو غور سے دیکھے اور پھر میں نے اسٹیج سے نیچے پہلی صف کی طرف دیکھا جہاں میرا باپ انتہائی فخر سے بیٹھا اسے مسلسل دیکھتا رہا۔ میرے باپ کی وہ پرسکون لیکن پرجلال نظریں مہمان خصوصی کے دل کو چیر گئی۔ اسے اپنی اس سالوں پرانی غلطی اور تکبر کا احساس شدت سے ہوا اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے تاثرات ابھرے اور اس کا وہ غرور اور وہ تکبر ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہونٹ کانپے لیکن
اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس کی نظریں میری آنکھوں کے سامنے کی تپش کو برداشت نہیں کر سکی اور ندامت سے نیچے کو جھک گئے۔ اس موقع پر میں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی ڈرامہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے لہجے میں کوئی بدتمیزی ظاہر کی۔ میں نے اپنا بدلہ ایک انتہائی شاندار اور پروقار انداز میں لیا۔ میں نے اسے اسی کے ہتھیار سے شکست دی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں میری زندگی کی سب سے بڑی فتح بنی۔ میں نے اپنا میڈل پکڑا اور پورے وقار کے ساتھ سٹیج سے نیچے اترا۔ حال میں ابھی تک تالیاں گونجتی رہیں۔ میں سیدھا پہلی صف کی طرف گیا جہاں میرا باپ کھڑا میری راہ تکتا رہا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے اپنے گلے سے وہ گولڈ میڈل اتارا اور اپنے باپ کے گلے میں پہنا دیا۔ میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور مجھے بے تحاشا پیار کیا۔ میں نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور میری آنکھوں سے بھی وہ تمام آنسو بہہ نکلے جو میں نے سالوں سے اپنے اندر قید کر رکھے تھے۔ یہ آنسو اس ساری تھکاوٹ، اس ساری خفت اور ان تمام قربانیوں کے بنے جو ہم نے اس دن کے لیے دی۔ پورے حال کے لوگ کھڑے ہو کر ہمارے لیے تالیاں بجاتے رہے، لیکن میرے لیے اس وقت صرف اور صرف میرا باپ موجود رہا۔ اس کا سینہ، اس کی دھڑکن اور اس کی وہ مسکراہٹ جس نے میری زندگی کو ایک مکمل اور خوبصورت انجام دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ آج میں نے واقعی ہی اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ میں نے اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ محنت، ہمت اور خودداری کے سامنے کوئی بھی غرور اور کوئی بھی تکبر نہیں ٹک سکا۔ ہماری کہانی صرف ایک میڈل کی کہانی نہیں بنی، بلکہ یہ ایک عہد کی تکمیل کی کہانی بنی جو ایک باپ اور بیٹے نے خاموشی سے کیا اور پھر اسے اپنی جان لڑا کر پورا کر دکھایا۔ اسٹیج پر کھڑا وہ مہمان خصوصی ابھی تک شرمندگی سے جھکا ہوا نظر آیا، جبکہ میں اور میرا باپ سر اٹھائے حال سے باہر چل دیے۔ ہماری فتح مکمل ہوئی اور ہمارا سفر ایک انتہائی شاندار انجام کی طرف تھا اور باپ کا ہاتھ تھاما اور ہم روشنی کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ایک ایسا دن بنا جس نے ہمارے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور ہمارے آنے والی زندگی کو ایک نیا اور روشن راستہ دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔